الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير الرسول المسدد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه النجباء السعداء ولعنة الله على أعدائهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عزیزان گرامی، یہ دوسرا اتفاق ہے حضرات کے ساتھ موجود ہونے کا۔ پہلی مجلس میں ہدایت ہادی اور اسی عنوان سے گفتگو ہوئی تھی۔ آج انشاءاللہ تھوڑا سا مختلف موضوع شاید کم سنا ہو، اس پر کچھ معروضات پیش کروں گا۔ صرف رفع مسائل کے لیے بہت کم وقت میں، چونکہ یہ شب اتنی غم کی شب ہے اور یہ ایام ایسے درد انگیز ایام ہیں کہ اس میں فضائل اور باغات کے بہت سے کم ہیں، مسائل زیادہ ہیں۔ آئیے میں پیش کروں، میں نے جس آیت آپ کی ہدایت کی تلاوت کا شرف آپ کے سامنے حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شعائر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، یہ میرا تعظیم کرنا ان کے دل کے اندر جو تقویٰ ہے اس کی نشانی ہے، اس کا اظہار ہے۔ یعنی جو لوگ متقی ہیں وہ اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتے ہیں، یا یوں کہا جائے کہ جو متقی ہونا چاہتے ہیں وہ اللہ کی نشانیوں کا احترام کریں، شاعر اللہ کی تعظیم کریں۔ دیکھیے قرآن کا یہ انداز اسلوب انداز بیان یہ ہے کہ وہ کچھ اصول بیان کرتا ہے، کچھ فارمولے بتاتا ہے، اس فارمولے پر، اس کسوٹی پر جو کھڑا اترے وہ اللہ والا ہے، اللہ کا مقصود ہے، اللہ کسی کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ قرآن میں بہت سے مقامات پر نام نہیں لیے گئے ہیں، صرف صفات بیان کیے ہیں کہ صفات کے ذریعے آپ جہاں تک پہنچیں گے اللہ وہیں تک پہنچانا چاہ رہا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں اللہ آپ کو کسی خاص مقصد تک پہنچانا چاہے اور انسان گمراہ ہو کے دوسری جگہ پہنچ جائے، کیونکہ اللہ کل شیء قدیر ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو لوگ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، شاعر اللہ، اس آیت میں دو لفظ ایسے ہیں جس کی تشریح کر کے بہت مختصر تشریح کر کے بہت کم مسائل پہ آؤں گا۔ ایک ہے شاعر اللہ، ایک ہے تقویٰ۔ شاعر اللہ، اللہ کی نشانیاں، اللہ اپنے نشانیوں کو شاعر اللہ سے تعبیر کر رہا ہے۔ شاہ ولی اللہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں ارشاد فرماتے ہیں شاعر اللہ وہ چیزیں ہیں، چیزوں میں مکان و زمان دونوں شامل ہیں، وہ زمانے یا وہ چیزیں، وہ مکانات، وہ علامتیں جن سے انسان اللہ کی طرف راغب ہو، اللہ کی طرف نصرت دل بڑھے، اللہ کی یاد آئے، اللہ سے اپنے آپ کو قریب کرنے کا ذریعہ جو بھی ہے وہ شاعر اللہ میں ہے۔ یہ کلیہ، یہ اصول۔ اس کے بعد قرآن کی اگلی آیت کہتی ہے سورہ حج کی 32ویں آیت کا میں نے ذکر کیا، اس کے بعد کی آیت میں ذکر ہوتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اللہ کی مستند شعائر میں صفا و مروہ، منی، مزدلفہ، بیت الحرام، رمی جمرات، ان ساری چیزوں کا مستقل ذکر ہوا۔ لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اللہ اصول اور فارمولے بتاتا ہے، اس فارمولے پر جو فٹ ہو وہ اللہ کی مقصد میں شامل ہے۔ صفا و مروہ شعائر اللہ ہیں،
شاعر اللہ اپنی نشانی اس لیے قرار دے رہا ہے کیونکہ صفا و مروہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کا ایک برگزیدہ نبی اپنی اولاد کو، اپنے معصوم بیٹے کو اپنی زوجہ کے ساتھ لا کر اللہ کے حکم پر چھوڑ دیتا ہے اس مقام پر جہاں نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ آبادی ہے۔ اس کی محترم زوجہ پر ہمارا سلام، جو اپنے نبی کی اطاعت میں لب پر کوئی بھی لفظ اعتراض نہیں لاتی ہے اور خاموشی کے ساتھ اس مقام پر رہنا گوارا کر لیتی ہے۔ اس مقام کو اللہ شاعر اللہ اس لیے بھی کہہ رہا ہے کہ جب جناب اسماعیل تشنگی کے عالم میں جا بلغ تھے، زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، جناب حاجرہ جناب اسماعیل کی جان بچانے کے لیے، میں ایک لفظ کے استعمال سے کافی دیر تک گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میری پوری گفتگو ہم لوگ کربلائی ہے، ہماری ہر گفتگو سے کربلا کا ربط کہیں نہ کہیں نکلتا ہے، اور پورے قرآن کا یہ اعجاز ہے، پورے قرآن میں اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ جو آیتیں کسی بھی طرح سے اہل بیت سے منسوب ہو سکتی تھی، تقریباً پورا قرآن اہل بیت کا قصیدہ ہے۔ کوئی بھی آیت کہیں سے بھی کسی طرح سے بھی آپ دیجیے، اس کی تفسیر و تشریح میں اہل بیت کا ذکر آئے گا ہی، بہرحال آئے گا، کیونکہ اللہ کے مقصود یہی ہے، مقصد خلقت کائنات اہل بیت ہے۔ جناب اسماعیل تڑپ رہے ہیں پانی کے لیے، زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، جناب حاجرہ اسماعیل کے قریب آئیں، دوڑتے دوڑتے ایک بار صفا پر گئی، پھر آ کر دیکھتی ہے میرا بیٹا زندہ ہے کہ نہیں، پھر مروہ، پھر قریب فرزن، پھر صفا، پھر مروہ۔ جناب حاجرہ کا یہ توکل باللہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس مقام کو، جناب حاجرہ کے اس عمل کو حج کے واجب رکن میں شمار کر لیا۔ جب تک انسان جناب حاجرہ جب تک کوئی بھی حاجی جناب حاجرہ کے اس عمل پر اپنے آپ کو نہ چلائے، اللہ اس کا حج قبول نہیں کرے گا۔ پھر جناب اسماعیل کے ایڑیوں سے جب آب زمزم نکلا، جناب حاجرہ قریب آئیں، اللہ پر توکل کا اور بڑھا۔ اس کے بعد جناب ابراہیم جب جناب اسماعیل کے جوان ہونے کے بعد آتے ہیں اور جناب حاجرہ سے جناب اسماعیل کو لے کے شہادت گاہ جاتے ہیں مینا، یہی قریب میں، تو یہ ماں اور بیٹے کی قربانیوں کے ساتھ، باپ کی قربانیوں کے ساتھ اللہ کا ایک بہترین سبق ہے کہ گھر جو ایک سماج کی، ایک ملک کی اکائی ہوتی ہے، اگر اس میں زن و شوہر مل کر اس طرح اس میں اتفاق سے اللہ کی محبت میں ڈوب کر اللہ پر توکل کر کے رہے تو انسان کا وہ گھر جنت بن جاتا ہے۔ اللہ اس سبق کی طرف بھی توجہ دلا کر صفا و مروہ کو اپنی نشانی قرار دیتا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ کی نشانیوں میں رمی جمرات یعنی شیطان کو کنگری مارنا بڑا لطف ہے۔ 3 جگہ شیطان کو کنگری مارنا، ہر کوشش سے فضائل نکل سکتے ہیں، بڑی دور تک بات جا سکتی ہے، مگر اس کو سمیٹتا ہوں کہ رمی جمرات اللہ نے اپنی نشانیوں میں شمار کیا تاکہ انسان کے اندر برائی سے نفرت پیدا ہو، اس کے اندر ایک جذبہ جہاد پیدا کرنا چاہتا ہے اللہ کہ جب تم یہاں سے مکے سے اپنے گھر جاؤ، تمہارے آس پاس اگر کوئی برائی ہے تو اپنے دل کے اندر نفرتوں کے کنکر لے کے، اپنے دل کے اندر اپنے تصورات، اپنے خیالات میں اس برائی کے کنکر لے کر اس کو مارتے رہنا۔ اگر تمہارے اندر یہ سخت نہیں ہے کہ تم کام کر سکو، اس کے خلاف کھڑے ہو سکو، تو کم سے کم دل کے اندر ان نفرتوں کے کنکر کو رکھنا اور مارتے رہنا اور دوسروں سے بچنا۔ یہ نشانی اس کے ساتھ بیت اللہ جو کہ اہم اللہ کا شاعر ہے، شاعر اللہ میں سے ایک اہم نشانی ہے، وہ اللہ کی نشانی اللہ نے اس لیے قرار دیا تاکہ دیکھیے جتنی بھی نشانیاں، جتنے بھی شاعر اللہ ہیں، ان سب کے ذریعے، ان سب کا مقصود اللہ صفا و مروہ، مینا، مزدلفہ، بیت اللہ کے ذریعے آپ کو اپنے تک لانا چاہتا ہے۔ خدا کا مقصد نظام یہ نہیں ہے کہ تم آگے کعبے تک رک جاؤ، تم رمی جمرات کر کے رک جاؤ، تم صفا و مروہ کے چکر لگا کے رک جاؤ۔ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ تم جب بیت اللہ تک آؤ گے تو اللہ تک آؤ گے، ہر مقام پر۔ اصل میں خدا کا مقصد تخلیق کائنات خود کو پہچاننا ہے۔ اسی مجلس میں اس میں کافی ڈیٹیل میں گفتگو ہو گئی، ان کو کنزم لقیا تو اعرضت لك عرف فخلقتك یا محمد۔ یہ اللہ کا اول مقصد یہ ہے کہ اس کو پہچانا جائے۔ مولا علی فرماتے ہیں اول الدین و معرفت، تمہارے دین کا پہلا زینہ، تمہارے دین کا آغاز اللہ کی معرفت ہے، جس نے اللہ کو پہچان لیا۔ اللہ نے اپنی ساری نشانیاں صرف اس لیے رکھی ہے تاکہ تم مجھے پہچانو، مجھ تک آؤ۔ تو اسی کے ذریعے
جب ہمارے پاس یہ کلیہ مل گیا ہمیں کہ ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد دلائے، جس سے ہم اللہ تک پہنچے، جس سے اللہ کی قربت حاصل ہو، وہ شاعر اللہ شعیرہ کی جمع ہے۔ تو اب مجھے یہ بالکل کہنے کا حق ہے کہ اگر ایک کٹا ہوا سر روکے نیزہ پر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کی یاد دلائے، تو بدرجہ اولا وہ شاعر اللہ میں شمار ہونے کا مستحق ہے۔ اس کا کٹا ہوا بدن جس سے خوشبو آ رہی ہو، جس سے نور پیدا ہو رہا ہو، یہ بدرجہ اولا شاعر اللہ ہونے کے مستحق ہے۔ اور ہم لوگ جن ایام میں ہیں، جن عزاداری میں ہم لوگ شامل ہیں، اس میں جو شبیہیں برآمد ہوتی ہیں، وہ شبیہیں کیوں کرنا شاعر اللہ میں شمار ہو۔ آپ دیکھیے انسان جب یہ پوچھتا ہے کہ یہ تعزیہ کیا ہے، یہ تعزیہ عام طور سے ایک کاغذ اور کپڑے اور لکڑی کا ایک مجسمہ ہے، لیکن یہ لکڑی اور کاغذ اور کپڑا جب کوئی پوچھتا ہے، اسے آپ یہ بتا سکتے ہیں اس لکڑی کے پیچھے حسین کا تصور ہے، اس حسین کے پیچھے حسین کے ساتھ حسین کی زندگی کا تصور ہے، وہ حسین جس نے خدا کی راہ میں اپنا سب کچھ بے غرض قربان کر دیا، حسین کو کوئی فائدہ نہیں تھا، حسین مدینے میں بیٹھ کے زندگی بھر اللہ اللہ کہتے ان کی امامت پر کوئی آنچ نہیں آتی، لیکن وہ حسین جس نے دین کو بچانے کے لیے مدینے سے نکل کے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ننھی سی خط کھود کے عسکر کو گاڑ کے شبیر کھڑے ہوئے دامن کو چھاڑ کے حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ یہی پیغام ملتا ہے تعزیے کو دیکھنے سے۔ اور ایک قدم آگے بڑھ کے کہوں، یہ جو ذوالجناح ایک بظاہر ہمارے سامنے ایک چوپایا ہے، ایک حیوان ہے، جانور ہے، لیکن یہ ایک ایسا سبق دیتا ہے کہ جب انسان ذوالجناح کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو حسین کا وہ گھوڑا یاد آتا ہے جس نے حیوان ہوتے ہوئے اپنے آقا کے ساتھ ایسی وفاداری کا ثبوت دیا، اور بزبان بے زبانی ذوالجناح یہ کہتا ہے میں حیوان ہوتے اپنے آقا کے ساتھ اتنا وفادار ہوں، تم تو اشرف المخلوقات، تم اپنے اللہ کے ساتھ کب وفادار ہوتے ہیں؟ شاعر اللہ ہماری یہ شبیہیں اللہ کی نشانیاں ہیں، ان شبیہوں کے ذریعے ہم حسین کی معرفت، کربلا کی معرفت، معصومین کی معرفت اللہ تک پہنچتے ہیں۔ اس میں ایک دوسرے لفظ استعمال ہوا تقویٰ، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جن لوگوں نے کیا جو لوگ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، یہ ان کا تعظیم کرنا ان کے دل کے تقوی کی نشانی ہے۔ تقوی کی تعریف ہم نے اکثر سنی ہے، اللہ سے ڈرنا، خوف الہی، خوف خدا اپنی جگہ بجا ہے، مجھے اس سے اعتراض نہیں ہے، لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں کہ خوف کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ عام طور سے خوف دو طرح کا ہوتا ہے، کسی سے نقصان کا ڈر اور کسی کی ناراضگی کا ڈر۔ موذی جانور، ظالم و جابر حاکم، میں بہت مختصر کر رہا ہوں تاکہ جلدی سے اپنے مقصد تک پہنچ جاؤں۔ کوئی موذی جانور، ظالم و جابر حاکم، کیا کسی انسان سے کسی نقصان کے ڈر سے انسان کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے؟ کیا جس طرح کسی کے احترام، کسی کی ناراضگی کا ڈر، بچہ ماں سے ڈرتا ہے کہ ماں کے عظیم نعمتوں، شفقتوں اور محبتوں کے باوجود مجھ سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے کہ میری ماں ناراض ہو۔ ایک بیٹا اپنے باپ سے ڈرتا ہے کہ میں ساری نعمتیں اور باپ کی محبتوں کے باوجود کوئی ایسا عمل کر بیٹھوں جس سے باپ ناراض ہو جائے۔ بچہ اس ناراضگی سے ڈرتا ہے۔ ڈر کا لفظ یہاں بھی ہے، تو جو اللہ، جس اللہ کے لیے ہم نے بارہا یہ سنا ہے کہ وہ اللہ 70 ماہوں سے زیادہ رحیم و شفیق ہے ہم پر، انسان ایک ماں کے ناراض ہونے سے اتنا ڈرتا ہے، وہ اللہ کو 70 ماہوں سے زیادہ ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈر بئی معنی اللہ کی ناراضگی، اللہ کی عظیم نعمتیں، اس کے احسانات، اس کے کرم، اس کی بنائی ہوئی ساری چیزوں کو استعمال کرنے کے بعد میں کوئی ایسا عمل کر بیٹھوں جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ کیا یہ ناراضگی اور ڈر کے زمرے میں نہیں آئے گا؟ ضرور آئے گا۔ انسان کو اللہ سے محبت کرنا چاہیے۔ انسان جب اللہ سے محبت کرے گا تو محبت کی معراج پر پہنچتے پہنچتے ایک ایسا مقام آئے گا کہ انسان اللہ کی ناراضگی سے، اس کی کسی بھی طرح کی ایسی خطا و نسیان سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ جب عاشق اپنے معشوق سے عشق کے کمال کو پہنچتا ہے تو اس کے چشم ابرو کے اشاروں کو یوں سمجھتا ہے کہ کوئی بھی حرکت ایسی نہ ہو جو میرے معشوق کے لیے ناگوار گزرے۔ اس لیے
انسان کو چاہیے اللہ سے محبت کرے، اللہ کے قریب آئے۔ اللہ خود قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے رسول میرے بندوں سے کہہ دو اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے میرے قریب آؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ بار بار اپنے بندوں کو اپنے قریب بلانا چاہ رہا ہے۔ جب انسان اللہ سے محبت اختیار کرے گا، اس سے محبت کرے گا، تب اس کی گناہ، اس کی معصیت کرنے میں اتنا ڈرے گا کہ وہ اپنے اوپر عظیم ترین تکالیف برداشت کر لے گا، لیکن اللہ کی معصیت سے خود کو بچائے گا۔ یہ تکلیف چند لمحے کی ہے، لیکن اگر وہ ناراض ہو گئے تو ان سے زیادہ خراب ہے۔ یہ کمال بندگی ہے انسان کا۔ اللہ خود فرما رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہرت گردن سے بھی زیادہ قریب ہوں، تم مجھ سے کیوں شرماتے ہو؟ تم سے اگر کوئی خطا ہوئی ہے، کوئی غلطی، کوئی گناہ ہوئی ہے تو میرے قریب آؤ، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اس کی مثال تاریخ میں اگر کہیں دیکھنی ہو تو صبح عاشور کربلا میں دیکھو، احد جو پوری کربلا کا حسین کے بچوں کے ایک ایک تکلیف کا، ایک ایک وقت کا ذمہ دار تھا، حسین کے قریب آ کر پھر وہ اتنا کہتا ہے حلی توبہ جب تک رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے کیا میرے لیے؟ حسین نے ایک بات نہیں کہا ہاں ہوں میں معاف تو کر دیتا ہوں لیکن ایک لفظ فاطمہ کے لال نے ان سے نہیں کہا، کیونکہ حسین اللہ کے اسی عفو و کرم کے مظہر تھے۔ انسان تاریخ میں ڈھونڈتا رہ جاتا کربلا کی صبح کا یہ واقعہ نہ ہوتا کہ اللہ کے سریع الرضا ہونے کا کیا مطلب ہے، اللہ کتنی جلدی راضی ہو جاتا ہے، یہ حسین نے کربلا میں صبح عاشور بتا دیا۔ کہ جو ایام گزر رہے ہیں اسے ایام محسنیہ کہتے ہیں۔ جناب محسن علیہ السلام کی شہادت کے ایام، حضور سرکار دو عالم کی شہادت کے بعد 28 صفر کو شہادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن تک جنازہ پڑا رہا۔ یہ تصورات، یہ خیال آدمی کرے کسی کی زبان میں کہاں اتنی طاقت ہے، کسی کتاب میں، کسی حرف میں، کسی کی منہ میں، کسی لفظ میں، کسی جملے میں کہاں اتنی طاقت ہے کہ وہ مسائل مجھے سے بیان کر سکتے۔ یہ تو انسان کی محبت، جس کے دل میں جتنی شدت سے محبت ہوگی اسے سوچ کے ہوگی۔ آپ سوچئے انہی ایام میں، پہلے میں اس کا ذکر کر دوں، 1 ربیع الاول روز ہجرت ہے، شب ہجرت کی۔ شب ہجرت رسول کریم مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے، اس کا ذکر ہونا بھی ضروری ہے۔ شب ہجرت مولا علی جو رسول اللہ کے بستر میں سوئے، کھچی ہوئی تلواروں میں، جہاں انسان کا جاگنا مشکل ہے وہاں علی سو رہے ہیں اور بے خوف سو رہے ہیں۔ وہ علی جس نے رسول اللہ کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دی، آج وہ علی اسی رسول کے کہنے پر کعبے بستر پر اس طرح سوئے ایسا کبھی نہیں سوئے، اور وہ سونا بھی رسول کا ایسا سونا کہ اللہ کو اتنا پسند آ گیا۔ اللہ نے کہا علی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور بندوں میں لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنا نفس بیچ کر اللہ کی مرضی خرید لیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ معراج ہے اس علی کی، اور اللہ نے اپنی مرضی علی کو دی۔ اب کائنات صبح قیامت تک جو بھی عمل کرے اس کا مرضی علی پر ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی مرضی علی کو دے دی۔ اب جسے بھی راضی کروانا ہو وہ اللہ سے پہلے علی کو راضی کروائے، اس کے بعد اللہ راضی ہوگا۔ لاکھ تم رضی اللہ کہتے رہو، لیکن جب تک علی راضی نہیں خدا راضی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہوا علی کی مرضی کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ بندوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی نفس بیچ کر اللہ کی مرضی خریدتے ہیں، لیکن عام
عام مومنین کو بھی اللہ نے تشنا نہیں رکھا. عام مومنین کے لیے اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ مومنین کے نفسوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیتا ہے. اللہ نے مومنین کے نفوس جنت کے بدلے میں خرید لی. اب یہ نفس، اب یہ جان ہماری نہیں، اسی لیے شریعت میں خودکشی حرام ہے کہ تمہارا تھوڑی ہے تم یہ خوشی کرو. یہ اللہ کی امانت ہے. جب تم اس امانت کو اللہ کے پاس روزِ معیشت صحیح سلامت پہنچاؤ گے تب اس امانت داری کا صلہ تمہیں جنت کے طور پہ اللہ کی طرف سے عطا ہوگا. عزادارو، میں ذکر کر رہا تھا ان خاص ایام کا. رسول خدا کی شہادت کے بعد 28 صفر 3 دن بعد 1 ربیع الاول کو حضور سرکار دو عالم کو دفن کیا گیا. مولا علی نے دفن کیا. اس کے بعد آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ 1 ربیع الاول سے لے کے 7 ربیع الاول کی ایام منصریہ ہے. بہت غم کی تاریخ ہے. انہی غم کی تاریخوں میں وہ بنیادی تاریخیں ہیں جس میں شیعیت آج تک اس پر ماتم کر رہی ہے. صبح قیامت تک ماتم کرے تب بھی. یہی وہ ایام ہے جب شہزادی کا گھر جلا. جلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے اوپر گرایا گیا. شہزادی کا پہلو شکستہ ہوا. جناب موسی شہید ہوئے. عزادارو، ہر چیز کے لیے کسی کا بیان کرنا ضروری نہیں ہے. آپ کو تصور کریے، پہلے دروازے زہرا کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے تصورات میں جا کر دیکھیے، ادھر سے کچھ ظالم، کچھ طاقتور سپاہی ہتھیار اور آگ اور دنیا بھر کے اسلحے لے کر کھڑے. اندر شہزادی دروازے کے پیچھے کھڑی، دروازے کو کسی طرح سے روکنا چاہ رہی ہیں. وہ لوگ ظالم اندر گھسنا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد آپ تصور کرتے پھر اندر شہزادی کے گھر کے کسی گوشے میں اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھیے. ننھے ننھے حسن حسین اپنی ماں کو اس عالم میں دیکھ رہے ہیں کہ شہزادی زمین پر پڑی ہے. جلتا ہوا دروازہ ان کے اوپر گرا. تاریخ کا یہ عجیب رویہ ہے. بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ شہزادی خود کیوں آئی؟ علی جیسا فاتح خیبر صاحب ذوالفقار گھر کے اندر موجود ہے نا، وہ کیوں نہیں آئے؟ یہ شہزادی کا عظیم عقل مندانہ فیصلہ تھا کہ اگر آج مولا علی سامنے آ جاتے، دروازے کے سامنے آ جاتے، ان سے بھی قید زنی ہو جاتی تو تاریخ کے جھوٹے اور مکار لوگ پھر اس کو دو لوگوں کے بیچ بھی قید زنی لکھتے تھے. شہزادی نے سامنے آ کر سورہ منافقون کے حقداروں کا چہرہ اس طرح واضح کر دیا کہ صبح قیامت تک لوگ حق و باطل میں فیصلہ کرنے میں آسانی محسوس کریں گے کہ کون لوگ وہ ظالم تھے جنہوں نے ہر جگہ اسلام کو نقصان پہنچایا. بہرحال عزادارو، یہ ایام موسمیہ ہیں. انہی ایام میں اہل حرم، کل کی تاریخ بہت غم کی تاریخ ہے. 8 ربیع الاول امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ. اللہ اکبر. اب تک ہم جن معصوموں کا ذکر کرتے ہیں نا، ان معصوم میں ان کا وارث جو ہے بظاہر ہمارے درمیان موجود نہیں، لیکن کل جس معصوم کی شہادت کا دن ہے ان کا بیٹا آج بھی جوان، آج بھی ہمارے درمیان، شاید وہ اپنے باپ کا قرصہ لینے ہمارے درمیان آیا ہو. اے امام زمانہ، آپ پر سلام. مولا آج تک تو آپ سے کربلا کو اور اپنی دادی کو یاد کرتے روتے تھے. مولا آپ کا ایک کام اور بڑھ گیا. آپ کے بابا کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا اور آپ طفلی کے زمانے میں ہی یتیم ہو گئے. اے عزادارو، ربط مسائل کے لیے چند الفاظ پیش کروں گا. آج کا وہ دن ہے، کل کا دن وہ خاص دن ہے. یہ ایام وہ ایام ہے کہ جس میں علی کے گلے میں رسی باندھ کر گھر سے کشاں کشاں کھینچتے ہوئے دربار میں لے گئے. اور کل کا ہی دن وہ ہے کہ جب اپنے گلے میں 2380 کلومیٹر تک توقع خاردار گلے میں پہن کر بیمار شام و کوفہ کی سفر اور مسائل کو برداشت کرنے کے بعد مدینے واپس آیا. اور کل کا ہی دن وہ ہے کہ جب شہزادی کون ہے جو جوانی میں ہی ایسا لے کر چلتے، ان کی پوتی چھوٹی فاطمہ زہرا بیماری کی وجہ سے ایسا لے کر اپنے قافلے سے ملنے آئی. عزیزوں، جب یہ قافلہ زندان شام سے چھوٹ کر کربلا آیا، کربلا کے ماتم میں 3 روز رہے شوق حسین سے، روئے لپٹ لپٹ کے مزار حسین سے. آخر میں جب جانے کا وقت آیا، سواریاں تیار ہو گئی، ہماریاں تیار ہو گئی.
जनाब ज़ैनब ने देखा भाभी रुबाब नजर नहीं आती, चारों तरफ देखा, फिर क्या नजर पड़ा कि कब्र हुसैन पर कोई बीवी बैठी है। जनाब ज़ैनब करीब आई, कहा भाभी वतन से चलो। जनाब रुबाब ने जनाब ज़ैनब का मुंह देखा, कहा शहजादी मैं वतन जाके क्या करूं? शहजादी आप बताइए आप किसके घर जाएंगी? उन्होंने कहा मैं तो अब्दुल्ला के घर जाऊंगी। जनाब रुबाब ने कहा शहजादी अब मैं वतन जाके क्या करूं? मेरा अस्कर करबला में, मेरी सकीना शाम में और मेरे वाली वारिस की ये कब्र है। शहजादी आप चाहिए मैं यही मुजावरत में अपनी जिंदगी काट दूंगी। बहरहाल उन्हें मांग मिलने के बाद ये काफिला मदीने के करीब पहुंचा। करीब मदीना पहुंचकर इमाम ने ज़ैनुल आबिदीन ने बशीर से कहा बशीर जाओ मदीने में हमारे आने की खबर कर दो। ये खबर करने का क्या मकसद रहा? कल किस जाहो तलम्मुसे की शान से ये काफिला मदीने से गया। आज इमाम चाहते हैं कि हम जाएं तो हमें पहचाने तक 23-24 साल का जवान बूढ़ा हो गया। जनाब ज़ैनब के सर के बाल सुफेद हो गए। अहले हरम इसमें कसी के आलम में आ रहे हैं कि लोग हैरान हैं, बताने पर भी लोग नहीं पहचान पाएंगे। अभी तो जनाब अब्दुल्ला जनाब ज़ैनब को अपने घर में नहीं पहचान पाए। जब जनाब मोहम्मद हनफिया करीब आए, देखा कि एक बूढ़ा कोई इंसान है। कहा काफिले वालों तुम कौन हो? तुम में ज़ैनुल आबिदीन कौन है? कहा चाचा आप मुझे नहीं पहचान सके। जनाब मोहम्मद हनफिया रोने लगे, मेरे लाल ये क्या आलम है? कहा चाचा हमको जो मसाहिब गुज़रे वो किसे बयान हो? जनाब मोहम्मद हनफिया ने दौड़कर सैयद सज्जाद को गले लगा लिया। सैयद सज्जाद चीख पड़े चाचा आज इसका गले लगाइए। ये गला भी जख्मी, ये हाथ भी जख्मी, ये पुष्ट भी ताकियातों से जख्मी है। चौथे इमाम ने मसाइल बताया बयान किए। मोहम्मद हनफिया फरमाते हैं मेरे लाल मेरा भाई हुसैन का, मेरा भाई अब्बास का। इमाम ने कहा चाचा किस किस को पूछिएगा, बस ये समझ लीजिए कि मैं मोहम्मद बाकी को बचा के ले आया। अज़ादारों ये काफिला मदीने में दाखिल हुआ। बशीर ने गर्दनखेज अंदाज में जो कुछ बयान किया, मदीने वाले पहले ही डर चुके थे कि कुछ अच्छा नहीं हुआ। करीब काफिला आए, सब एक एक को ढूंढ रहे हैं। जवान आकर अली अकबर को ढूंढ रहे हैं और मोहम्मद जनाब कासिम को ढूंढ रहे हैं। किसी को यकीन नहीं होता था कि कलमा पढ़ने वाले शबीह रसूल को भी मार सकते हैं, उनके घर वालों को असीर कर सकते हैं। सब बड़े हैरान हो तो सब चुप थे कि जनाब ज़ैनब ने सबको इकट्ठा किया, रसूल खुदा की कब्र पर आई और जो मसाइल बयान करना शुरू किए। कब्र पर एक महशर बर्पा है, इमाम हुसैन का खून भरा पड़ता। रसूल खुदा की कब्र पर जैसे ही जनाब ज़ैनब ने रखा, कब्र लरज़ गई। आवाज आई ज़ैनब इस कुर्ते को उठा लो। जनाब ज़ैनब ने मसाइल बयान किए। नाना तुम्हारे हुसैन को पगे पुष्ट तशना लब करबला में ज़िबा कर दिया गया। नाना हमारे जाने जला दिए गए। नाना शाम और कूफा में बेरिदा ज़ैनब को इस तरह भिड़ाया गया कि जैसे तुर्क दायरम के कैदी होते। नाना मैं हर मुकाम पर एक चादर मारती हूँ, किसी ने तुम्हारी ज़ैनब को चादर नहीं। काफिला रोता पीटता रहा। आखिरी के दो दिन सबके बीच में एक हंगामा पैदा हुआ। लोगों ने कहा कौन है? कहा सुगरा आ रही है, एक बच्ची है तकरीबन 10-11 साल की, मगर ये आलम है कि चल नहीं सकती है मर्द की वजह से। हाथ में आसा लिए हुए सब तरफ घूमती है, सबकी आगोश को देखती है। सब हैरान है कि सुगरा क्या तलाश कर रही है। सारा काफिला तो बैठा है, सब तो यहाँ सुगरा गोद में क्या देख रही है। सुगरा सबकी आगोश देखती है, बढ़ते जाती है, सबकी आगोश देखती है। फिर एक बार काफिले के सामान की तरफ देखती है, मगर सामान की तरफ भी सुगरा का मकसूद नजर नहीं आता। जनाब सुगरा अचानक एक बीवी के करीब पहुंचती है, फरमाती है ऐ बीवी तुम में ज़ैनब कौन है? जनाब ज़ैनब ने सर उठाकर सुगरा को गले से लगा लिया। कहा सुगरा तूने भी
زینب کو نہ پہچانا. جناب زہرا لپٹ کے رونے لگی. جناب زینب نے دیکھا زہرا رو تو رہی ہے, تربیت رک جاتی ہے, اپنا سر گھما لیتی ہے, کہتی ہے زہرا تم یہ کیا برداشت کر رہی ہو؟ زہرا نے کہا بوبی اماں, میرا بابا میدان جنگ کا بہادر تھا, میرا امو میدان جنگ کا بہادر تھا, میرا بھیا اکبر بھی تو بہادر تھا, نیک زری میں ماہر تھا. بوبی اماں سب تو شہید ہوئے, میرا عسکر کہاں ہے؟ میرا عسکر تو چلنے کے قابل نہیں. بوبی اماں عسکر کیوں نہیں ہے؟ جناب زینب نے بیان کیا زہرا کیا پوچھتی ہے؟ نگنے سے عسکر کے گلے پر 3 پھل تیر, بچہ باپ کے آنکھوں میں تڑپ کر مر گیا. زہرا حسین نے نگنے سے بچے کی کربلا کی جلتی ہوئی زمین میں بنائی. زہرا ہم لٹ گئے, زہرا کربلا میں سب برباد ہو گیا. Thank you.